بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آیت تطہیر کے متعلق ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اہل سنت برادران کی جانب سے دی جانے والی سب سے بڑی دلیل وحدت السیاق کی رد میں ایک دلیل پیش کی، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ ایک تو آیت تطہیر مستقل آیت ہے، یہ مستقل آیت کے طور پہ نازل ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا ان آیات کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، یہ علیحدہ مستقل طور پر ان سے علیحدہ نازل ہوئی ہے، اس کا ان آیات کے ساتھ کوئی بھی ربط نہیں ہے، یہ مستقل ایک آیت کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ اس کا شان نزول الگ ہے، اس کا سبب نزول الگ ہے، ان آیات کا شان نزول اور سبب نزول الگ ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم وحدت السیاق کی رد میں دوسری دلیل پیش کریں گے، اور وہ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب جمعی اور ترتیب نزولی میں فرق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا وہ ترتیب مختلف ہے اس ترتیب سے کہ جس ترتیب سے قرآن کو جمع کیا گیا۔ یا جمع شدہ قرآن جو ترتیب جمعی کے اعتبار سے ہے، وہ جو ہمارے پاس اب موجود ہے، وہ ترتیب جو اس قرآن میں ہے، اس مصحف میں ہے، یہ والی ترتیب آیات کی مختلف ہے اس ترتیب سے کہ جس ترتیب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور اس بارے میں اہل سنت کے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء معترف ہیں اس بات کے کہ قرآن کی ترتیب نزولی اور ترتیب جمعی میں فرق ہے، اور جو بھی تھوڑی سی قرآن کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، تھوڑی سی بھی فہم رکھتا ہے قرآن کے بارے میں، وہ اس چیز کو باخوبی طور پر سمجھ سکتا ہے اور جانتا بھی ہے، اس کے علم میں ہے یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ وہ پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اگر ہم قرآن کی ترتیب جمعی کے اعتبار سے، جو قرآن ہمارے پاس اس وقت کتابی صورت میں موجود ہے، جمع شدہ قرآن، اس میں اگر دیکھیں تو یہ آیت یا یہ والی وحی یہ ہمیں قرآن کے آخری پارہ میں ملے گی۔ حالانکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی وحی ہے، اسے تو قرآن کے پہلا پارہ کے آغاز میں ہونا چاہیے تھا۔ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی ترتیب نزولی مختلف ہے ترتیب جمعی سے، اور اہل سنت کے بڑے بڑے بزرگ علماء اس بات کے معترف ہیں، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے برجستہ عالم ہیں۔ ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے علوم قرآن کے بارے میں، جس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 31 پہ جلال الدین سیوطی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، النوع الاول فی معرفت المکی والمدنی۔ وہ فرماتے ہیں والآیات المدنیات فی الصور المکیہ والآیات المکیہ فی الصور المدنیہ۔ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیات مکیہ صور مدنیہ میں موجود ہیں، اور آیات مدنیہ صور مکیہ میں موجود ہیں۔ شاید میں الٹ کر گیا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آیات مدنیہ صور مکیہ میں موجود ہیں اور آیات مکیہ صور مدنیہ میں موجود ہیں۔ وہ آیات جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ ان صورتوں میں موجود ہیں کہ جو صورت مکی ہیں، وہ آیات کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ ان صورتوں میں موجود ہیں کہ جو صور مدنی ہیں۔ اور یہ بات ہر علم قرآن کا فن رکھنے والا یا علوم قرآن کے متعلق جو تھوڑی بہت بھی معلومات رکھتا ہے وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ عام سی بات ہے، قرآن میں یہ چیز واضح اور روشن طور پر موجود ہے۔ اور بہت بڑے علم و ادب کے ماہر گزرے ہیں، جو علم و ادب کے ماہر بھی ہیں،
علوم قرآن پر بھی ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. کتاب کا نام ہے معانی القرآن. یہ فرا کی ہے. یہ بہت بڑے علم و ادب کے ماہر ہیں. انہوں نے ادبیات میں بھی ان کے نظریات موجود ہیں. ادبیات میں ان کی کتب موجود ہیں. معانی القرآن فرا کی کتاب ہے. علم قرآن کے علوم قرآن پہ یہ بہت بڑی کتاب ہے. یہ علم قرآن کے بہت بڑے ماہر عالم ہیں. اس کتاب کا جزء ثالث ہے, صفحہ نمبر 163 ہے. اس میں یہ سورہ طلاق کی ایک آیت کے متعلق ایک روایت لائے ہیں. وہ روایت یہ ثابت کر رہی ہے کہ قرآن کی آیت ایک ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 آیت ایک ہے, لیکن اس آیت کا ایک جز ایک صحابی کے سوال کے بارے میں نازل ہوا, دوسرا جز دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نازل ہوا, تیسرا جز تیسرے صحابی کے جواب میں نازل ہوا, چوتھا جز چوتھے صحابی کے سوال کے جواب میں نازل ہوا. ایک ہی آیت 4 مراحل میں نازل ہوئی. ایک ہی آیت کے 4 اسباب نزول ہیں. ہر جز کا سبب نزول الگ ہے. ہر جز علیحدہ علیحدہ نازل ہوا. آیت ایک ہے, شان نزول اسباب نزول الگ الگ ہیں. تو لہٰذا یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی. اہل سنت برادران کے بہت بڑے علماء کی زبانی ان کے اعترافات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قرآن میں آیات کے اندر تبعیض موجود ہے. اگر ایک آیت 4 مراحل میں نازل ہوئی ہے اور چاروں اجزاء کے اسباب نزول الگ الگ ہیں, ہر جز کا سبب نزول الگ ہے, تو پھر آپ آیت تطہیر کے متعلق یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کے متعلق بھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انما یرید اللہ سے لے کر وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا تک یہ والا حصہ اس کا سبب نزول الگ ہے, اس کا شان نزول الگ ہے, اور وہ جو 7 آیات ہیں جو ازواج پیغمبر کے بارے میں ہیں ان ازواج کا شان نزول اور سبب نزول الگ ہے. اور ہماری یہ بات متواتر احادیث سے ثابت ہے, خود اہل سنت کی کتب معتبرہ سے ثابت ہے یہ بات. تو لہٰذا وحدت السیاق کے ذریعے سے استدلال غیر علمی استدلال ہے, اور اس کو اس آیت کے متعلق قاعدہ کلی بنا کر یا اس وحدت السیاق والے کلیہ کو ہر آیت کے متعلق قاعدہ کلی بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی ترتیب نزول اور ترتیب جمعی میں فرق ہے. اور اس کے علاوہ آیات میں تبعیض تک موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک جز کا سبب نزول کچھ ہے, دوسرے جز کا سبب نزول کچھ ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر متواتر احادیث دلالت کر رہی ہیں کہ یہ انما یرید اللہ سے لے کر یطہرکم تطہیرا تک یہ والا جو حصہ ہے اس کا سبب نزول بھی الگ ہے, اس کا شان نزول بھی الگ ہے. یہ حصہ ازواج پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ حصہ خمسہ طیبہ علیہم السلام کے بارے میں ہے. ان کا یہ استدلال وحدت السیاق کے ذریعے, کیونکہ یہ ان کے ضمن میں آیا ہے, ان 7 آیتوں میں سے ایک آیت کا جز ہے, اس سیاق کے ضمن میں آیا ہے کہ جس سیاق میں خطاب ازواج پیغمبر سے ہے, اور پھر کل کی کل آیت کو وحدت السیاق کے ذریعے سے استدلال کرتے ہوئے کل کی کل آیت کو ازواج پیغمبر کی شان میں قرار دے دینا یہ انصاف نہیں ہے, بلکہ علوم قرآن کے بھی خلاف ہے, جس پر دلیلیں میں آپ کو دے چکا ہوں. اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید وحدت السیاق کی رد کروں گا. اس ویڈیو میں اس خوف سے کہ ویڈیو طولانی نہ ہو جائے, یہیں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.